وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا۔ السلام علیکم دوستو، میں آپ کا ہوسٹ اور دوست کاتب۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سواگت ہے آپ کا ایک اور روحانی سفر میں۔ آج ہم بات کریں گے اس نور کی جو کائنات سے بھی پہلے پیدا ہوا۔ جی ہاں، نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں ہمارے پیارے نبی بصر بھی ہیں اور نور بھی۔ ہم اس نور کی سفر کو تفصیل سے دیکھیں گے اور قرآن پاک اور حدیث کے حوالوں کے ساتھ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ سنتوں کے بارے میں بھی جانیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اور ہاں، اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، سب سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ سب سے پہلی مخلوق ہیں۔ ایک حدیث مبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اول ما خلق اللہ نوری، یعنی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا۔ یہ نور اللہ کے اپنے نور سے نکالا گیا ہے، لیکن اللہ کی ذات میں کوئی کمی نہیں آئی۔ مثال کے طور پر جیسے سمندر سے ایک بالٹی پانی نکالنے سے سمندر چھوٹا نہیں ہوتا۔ حضرت جبیر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلے اللہ نے کیا پیدا کیا؟ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا۔ اس وقت نہ لاف تھا، نہ کلام، نہ جنت، نہ ہی دوزخ، نہ کوئی فرشتہ، نہ آسمان، نہ زمین، نہ سورج، نہ چاند، نہ جن، نہ انسان، کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ روایت مشکات شریف، دلائل النبوہ امام بیہقی، امام قسطلانی کی مواہب لدنیا اور مفتی احمد یار خان نعیمی کی شان حبیب میں بھی موجود ہے۔ نورانی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بائی حضرت محمد منور صاحب، حقیقت نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم بائی مفتی سید محمد مدانی اشرفی، پیکر نور بائی علامہ محمد عبد الحکیم اشرف قادری۔ ان ساری کتابوں میں یہی بات ثبوت کے ساتھ لکھی گئی ہے کہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے تخلیقات ہے۔ ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہاری عمر کتنی ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ ایک ستارہ ہر 70 سال میں ایک بار چمکتا تھا، اور میں نے وہ ستارہ 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ستارہ میرا نور ہے۔ یہ روایت امام سیوطی کی الخصائص الکبریٰ اور نور محمد، دا لائٹ آف محمد آیات کے حوالے سے لی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا کیا تو یہ نور ارب سال تک، یعنی 300 کروڑ سال اللہ کے سامنے سجدے میں رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس نور سے کائنات کی بنیاد رکھی۔ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر بھی ہیں اور نور بھی ہیں۔ قرآن اور حدیث کی جگہوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کہا گیا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ بشر بھی کہا گیا ہے۔ جو شخص صرف انسان یا صرف نور کہتا ہے وہ غلط ہے۔ صحیح عقیدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور البشر ہیں، یعنی نور بھی ہیں اور انسان کی شکل میں دنیا میں آئے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا کیا۔ نور محمد پیدا ہوئے تو اس نور کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ پہلا حصہ عرش بنا، دوسرے سے کلام، تیسرے سے لاوا یعنی تختی، اور چوتھے حصے سے ملائکہ اور ساری کائنات پیدا کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے کلام کو حکم دیا، لکھو۔ اللہ کے حکم سے کلام نے لکھنا شروع کیا اور تمام چیزیں لکھ دی جو کچھ بھی ہونے والا تھا۔ مشہوری روایت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری تخلیق آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 14,000 سال پہلے کی۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو نور محمد ان کی پیشانی میں رکھا گیا۔ فرشتوں نے سجدہ اسی نور کی وجہ سے کیا، لیکن ابلیس نے یہ نور نہ دیکھا اور شیطان بن گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی پیشانی میں نور دیکھا اور پوچھا تو اللہ نے فرمایا، یہ تمہاری اولاد کے سردار آخری نبی ہیں۔ تب حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی
کہ اس نور کو میرے ہاتھ کے انگوٹھے میں رکھ دیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو کچھ وقت کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کے انگوٹھے میں رکھا تو حضرت آدم علیہ السلام نے انگوٹھے کو چوم لیا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا بہت پسند آئی، اس لیے آج بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے تو ہم بھی اپنے انگوٹھے کو چومتے ہیں۔ اس نور نے بہت سارے کلامات بھی دکھائے، جیسے کہ آدم علیہ السلام کی توبہ اسی نور کے وجہ سے قبول ہوئی، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اسی نور نے پار لگائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو اسی نور نے فرعون سے نجات دلائی، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اسی نور کی وجہ سے آگ ٹھنڈی کر دی گئی، اسی نور کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں محفوظ رہے، اسی نور کی وجہ سے حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری سے شفا ملی، اسی نور کی صدقے حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے، یہاں تک کہ ہر نبی کی اسی نور کی وسیلے سے پریشانیاں دور ہوئیں۔ سورہ الما ہدایت نمبر 1-5 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور اور ایک واضح کتاب آئی۔ نور کی تفسیر مفسرین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہے۔ یہ نور حضرت آدم علیہ السلام کے صلب سے گزرتا ہوا ہر نبی کے پاس منتقل ہوتا رہا ہے۔ حضرت شیش، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور آگے بڑھتا رہا ہے۔ یہ واقعہ انسانی تاریخ یا نارمل ڈیٹس میں نہیں آتا، کیونکہ اس وقت دن اور رات، تاریخ، وقت کچھ بھی نہیں تھا۔ سب کچھ نور محمد کی تخلیق کے بعد آیا ہے۔ اسلامی علماء جیسے امام قسطلانی، امام بیہقی، امام سیوطی، مفتی احمد یار خان نعیمی سبھی یہی روایت اور عقیدہ بیان کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت یہ نور ان کی صلب میں تھا، پھر حضرت اسماعیل کو منتقل ہوا، اس کے بعد حضرت اسماعیل کی نسل سے ہوتا ہوا حضرت عبداللہ بن عبد المطلب تک پہنچا، پھر حضرت عبداللہ سے بی بی آمینہ کے پیٹ میں منتقل ہوا اور 12 ربیع الاول کو اسی دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی تخلیق سے پہلے ہی نور مصطفیٰ کی تخلیق کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے آگ، پانی، ہوا، مٹی سب کو پیدا کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور آگ کے پاس آیا اور سوال کیا، اے آگ، اگر اللہ تجھے دنیا میں بھیجے گا تو تو کیا کرے گی؟ آگ نے جواب دیا، میرا جو دل کرے گا وہ کروں گی، جسے چاہوں گی جلا دوں گی۔ نور مصطفیٰ نے جواب دیتے ہوئے کہا، ایسے تو تجھے پانی سے ہلاک کر دیا جائے گا۔ یہ سن کر آگ شرمندہ ہوئی اور کہا، بے شک اب میں وہی کروں گی جس کا مجھے حکم ہوگا۔ یہ کہہ کر آگ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا۔ پھر نور مصطفیٰ پانی کے پاس آئے اور اس سے بھی یہی سوال کیا کہ اگر اللہ تجھے دنیا میں بھیجے گا تو تو کیا کرے گا؟ پانی نے بھی جواب دیا، میرا جو دل کرے گا وہ کروں گا۔ پھر نور مصطفیٰ نے جواب دیتے ہوئے کہا، تجھے ہوا جہاں چاہے گی بہا لے جائے گی۔ یہ سن کر پانی شرمندہ ہوا اور کہا، اب میں وہی کروں گا جو میرے رب کا حکم ہوگا۔ یہ کہہ کر پانی نے بھی کلمہ پڑھا۔ اس کے بعد نور مصطفیٰ ہوا کے پاس آئے اور اس سے بھی یہی سوال کیا، اگر اللہ تجھے دنیا میں بھیجے گا تو تو کیا کرے گی؟ ہوا نے بھی یہی جواب دیا، جو میرا دل کرے گا وہ کروں گی۔ نور مصطفیٰ نے اسے بھی جواب دیتے ہوئے کہا، تو پہاڑوں کا کچھ نہ کر سکے گی۔ یہ سن کر ہوا بھی شرمندہ ہوئی اور کہا، بے شک میرے لیے وہی بہتر ہوگا جو میرے رب کا حکم ہوگا۔ پھر ہوا نے بھی کلمہ پڑھا۔ آخر میں نور مصطفیٰ مٹی کے پاس پہنچے اور مٹی سے بھی یہی سوال کیا، اگر اللہ تجھے دنیا میں بھیجے گا تو تو کیا کرے گی؟ مٹی نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو دیکھ کر کہا، میری خوش قسمتی ہے جو آپ میرے پاس تشریف لائے۔ مٹی نے جواب دیتے ہوئے کہا، میری کیا اوقات جو میں اپنی مرضی سے کچھ کروں؟ یہ سن کر نور مصطفیٰ خوش ہوئے اور مٹی سے فرمایا، بے شک اللہ ہر شے کو تجھ سے ہی پیدا کرے گا اور تجھ ہی میں ملا دے گا۔ یہ سن کر مٹی نے بھی کلمہ پڑھا۔ اسی لیے دنیا میں ہر چیز کی اصل مٹی ہے، چاہے وہ انسان ہو یا جانور، پرندے ہو، پیڑ پودے ہوں، ہر چیز اپنی اختتام پر مٹی میں مل جاتی ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو حضرت آمینہ نے دیکھا کہ نور کی چمک سے گھر روشن ہو گیا۔ رسول اللہ کا جسم مبارک اتنا صاف اور چمکتا تھا کہ نور کی طرح تھا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہی سجدے کی حالت میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں تیل لگا ہوا تھا۔ جس نس کو بچے کی پیدائش کے بعد کاٹا جاتا ہے وہ نس بھی پہلے سے ہی کٹی ہوئی تھی۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش دنیا کی سب سے انوکھی پیدائش تھی۔ کائنات کی ہر شے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے، اے محبوب، اگر ہم آپ کو نہ بناتے تو کائنات بھی نہ بناتے۔ حضرت شافیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں نے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس نور کو دیکھا جو چراغ کی روشنی سے زیادہ چمک رہا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے، مدینہ روشن ہو گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تھے دیواریں نور سے جگمگا اٹھتی تھی۔ دوستوں چلیے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ سنتوں کے بارے میں جانتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ جلد کے بال اور ناخن صاف کرتے تھے اور اس عمل کو تزکیہ یعنی نفس کی صفائی کہتے تھے۔ صحیح مسلم شریف میں حدیث ہے، جو شخص اپنے ناخنوں کو صاف کرتا ہے وہ اپنے ایمان کو مضبوط کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اچھی زبان اور مسکراہٹ کے ذریعے لوگوں کے ساتھ پیش آتے تھے۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، جب کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی سے مسکرا کے ملتا ہے تو یہ اس کے لیے صدقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہمیشہ پسند فرمایا ہے۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، جو اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرتا ہے اللہ اس کے اعمال کو پسند کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ غریبوں کی مدد کرنا اور صدقہ دینا پسند کرتے تھے۔ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، جو کسی مصیبت میں مسلمان کی مدد کرتا ہے اللہ اس پر اپنی رحمت نازل کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے پیار کرتے تھے، انہیں اچھی باتیں سکھاتے اور برائیوں سے روکتے اور انہیں سمجھاتے تھے۔ شاہی البخاری کی حدیث ہے، جو اپنے بچوں سے پیار کرتا ہے اللہ ان پر رحمت نازل کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی صفائی میں بہت دھیان دیتے تھے، دانتوں کی صفائی اور کپڑوں کی صفائی کا خاص خیال رکھتے تھے۔ صحیح مسلم سے ثابت ہے، صفائی ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام کی ابتدا اور اختتام دعا کے ساتھ کرتے تھے۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، جو کام دعا کے ساتھ شروع کرتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ قرآن کی تلاوت کی طرف متوجہ رہتے تھے، چاہے چھوٹی چھوٹی سورہ یا آیت پڑھ کر۔ صحیح البخاری کی حدیث ہے، قرآن پڑھنا دل کو روشن کرتا ہے اور روح کو سکون دیتا ہے۔ اس حدیث سے ہمیشہ معلوم ہوتا ہے کہ دل کو صاف اور روشن کرنے کے لیے ہمیں روزانہ قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، چاہے وہ چھوٹی چھوٹی سورہ اور آیت ہی کیوں نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے پر قابو پانے کی تعلیم دیتے تھے اور غصے میں ذلیل نہ کرنے کی نصیحت دیتے تھے۔ صحیح البخاری شریف کی حدیث ہے، جو شخص غصے پر قابو پاتا ہے جبکہ اس کے پاس غصہ کرنے کی قوت ہو، اللہ اس کے دن کی ساری برائیاں معاف کر دیتا ہے۔ ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا سنت ہے۔ سنان ابو داؤد کی حدیث ہے، جو شخص ہر کام کے شروعات میں بسم اللہ پڑھتا ہے اس کے کام میں برکت ہوتی ہے۔ نوٹ: بسم اللہ ہر اچھے کام کی شروعات میں پڑھنا سنت ہے اور برے کام کے لیے پڑھنا حرام ہے۔ دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت سے ریلیٹڈ ایک الگ سے ویڈیو بنائیں جس سے آپ کو روزانہ کے کام میں سنت پر عمل کرنے میں آسانی ہو، تو ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ جلد ہی ملاقات ہوگی ایک نئے انفارمیٹیو ٹاپک کے ساتھ ایک نئے ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنے عزیزوں کا خیال رکھیں اور ہمارے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج کاتب علم کو فالو کرنا نہ بھولیں، تاکہ آپ کو ایسے ہی انفارمیٹیو ویڈیو ملتے رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔